أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا میرے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نورانی مجلس جو قائم کی گئی ہے حضرت مولانا عتیق اللہ کی مہربانی ہے، اور ہماری آپ کی سب کی خوش نصیبی ہے۔ اسٹیج پر جو ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں علماء حضرات، تمام ضروریات کو چھوڑ کر کے ہماری آپ کی بستی والوں کی سرپرستی کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو بہت قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مختلف جگہوں پر فرمایا ہے، لیکن آج ہم علماء سے بھی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنے ماں باپ کی قدر بھی کرنے سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ مدرسے کے اندر علوم الہیہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہاں آتے ہیں، الف اور با پڑھ کر کے رفتہ رفتہ قرآن مجید کو بھی پڑھ جاتے ہیں۔ ایک یاد رکھیں میرے بھائی، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں، کوئی بھی ماسٹر، کوئی بھی انجینئر اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کہلوائے گا نہیں بچوں سے۔ یہ ہے ایسا میرے بھائی؟ بتاؤ۔ اور یہاں آ کر کے مدرسے کے اندر جو اسلامی چھاونیاں ہیں، یہاں ٹرینڈ ہوتے ہیں بچے، ماں باپ کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر؟ ماں باپ کے درجوں میں کس کا درجہ اونچا ہے؟ میرے بھائی سنو دھیان سے، بس کچھ ہی ٹائم لوں گا میں۔ ماں باپ میں سے کس کا درجہ اونچا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امو کا، ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کیا، قال قل ثم من؟ اے میرے آقا، اس کے بعد؟ اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، امو کا، ماں کا درجہ بڑا ہے، ماں کا درجہ بڑا ہے۔ صحابہ رسول نے تیسری بار سوال کیا، اس کے بعد؟ اللہ کے نبی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جواب دیا، امو کا۔ 3 درجے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑھا ہوا ہے۔ صحابہ رسول نے پھر سوال کیا، 4تھی بار سوال ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم اباک، 4تھی بار فرمایا کہ باپ کا درجہ۔ 3 درجے ماں کا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی غور سے سننے کی بات ہے۔ 3 درجے ماں کا باپ سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ جب بچے سے نوازتا ہے کسی بھی عورت کو،
ایک خاص مدت معینہ تک ماں بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے. ماں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر بچہ ہے یا ہوا ہے یا اور کوئی بیماری ہے، لیکن اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، زبان کو استعمال کرنے میں ہر طرح سے احتیاط کرتی ہے. 9 مہینے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا بچہ پیدا ہو گیا، تو 9 مہینے کے عرصے میں ماں کسی کروٹ چین سے سو نہیں پاتی تھی. ہر پریشانی کو بچے کی خاطر برداشت کیا کہ کل چل کر کے یہ بچہ سہارا بنے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا. اب دیکھیے کسی مرد کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا ہے میرے بھائی. اگر ہو جائے تو شوہر کے بس کی ہے کہ پیٹ میں بچہ لے کر کے گھومے پھرے. بولو بھائی، دنیا کیا کہے گی؟ وہ بوجھ کس نے اٹھایا؟ ماں نے اٹھایا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر 2 پر فرمایا، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، وضاعت حقوقها، جب بچے کو جنم دیا تو جننا اور مرنا یہ مسئلہ مشہور ہے. ساری تکلیف ماں اٹھاتی ہے اور پھر ایک معینہ مدت تک دودھ پلاتی ہے. کہیں کسی شوہر کو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو دیکھا؟ بھائی بولو، کچھ زبان سے بولو. کسی شوہر کو دودھ پلاتے دیکھا آپ نے؟ بولو میرے بھائی، گاؤں کے رہنے والوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو تکلیف کون اٹھایا؟ بولو، ماں نے اٹھایا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بے حرمتی کی کوئی انتہا نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری مائیں بہنیں حاکموں کو پیدا کریں گی، بجائے نیک اولاد کے حاکموں کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ ایسی اولاد پیدا ہوگی جو ماں باپ پر حکومت کرے گی. وہ وقت آیا نہیں آیا بھائی میرے؟ وہ وقت بھی آ گیا ہے، اولاد ماں باپ پر حکومت کر رہی ہے. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے حدیث. حضرت جنید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ والے تھے اور اپنا وقت بیکار کرنا نہیں چاہتے تھے. ہر وقت اللہ کی بندگی میں اطاعت میں لگے ہوئے رہتے تھے. اب ماں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا جریج اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ماں کو دھتکار دیتا ہے کہ کسی بات پر ناراض ہو گئی. دھیان سے سننے کی بات ہے. ماں کسی بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور لڑکا عاجز آ کر کے، تنگ آ کر کے کہ یہاں رہوں گا تو میرا وقت بیکار جائے گا، ماں سے بات چیت کروں گا وقت بیکار ہوگا، گھر کو چھوڑ کر کے باہر نکل گیا. حالانکہ اس معنی کر گیا کہ اللہ کی بندگی میں کروں، آزادی کے ساتھ کروں، کوئی لمحہ بیکار نہ جائے. وہاں چلا گیا جھوپڑی بنا کر کے، گھر سے بے گھر ہو کر کے وہی عبادت شروع کر دی. حالانکہ رہبانیت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی عبادت بال بچوں کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے تپسیا کرے، عبادت کرے. یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. بچوں میں رہ کر کے عبادت کرو، اللہ کو پسند ہے. اب جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، عبادت کر رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا، ایک چرواہا وہیں آ گیا اور ایک عورت فاحشہ آ کر کے وہاں پہنچ گئی. دونوں میں میل جول کی باتیں سامنے آ گئی اور ایک وقت آیا
کہ اس فاحشہ عورت سے لڑکا بھی بچہ بھی پیدا ہو گیا. اب دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے، اتنا عبادت گزار. اس سے پوچھا گیا یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ کوٹھی میں جو جھوپڑی میں جو رہتا ہے اس کا کام ہے. اور ماں نے کیا کہا تھا میرے بھائی؟ اللہ تعالی کسی زانیہ عورت کا منہ دکھلا دے. ماں کی زبان سے ایک بات نکلی، یا اللہ میرے بچے کو کسی گنہگار فاحشہ عورت کا چہرہ دکھلا دے. یہ نہیں کہا تھا چہرہ زنا کرا دے. اس نے یہ قرار کر لیا عورت نے اسی کا کام ہے. اب اس کو آواز دی جا رہی ہے لیکن بولنا پسند نہیں کر رہے ہیں کہ میں بات کروں گا تو وقت میرا ضائع اور بیکار ہوگا. کٹی کو توڑ تاڑ کر کے ان کو باہر نکالا گیا اور پوچھا گیا یہ بچہ کون ہے؟ آپ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ تو جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا میرے بھائی؟ ایک روایت میں ہے کہ سر پہ ہاتھ سے چوٹ ماری ہے، ہلکی چوٹ. اور یہ بھی روایت میں ہے پیٹ کے اندر انگلی گاڑی معمولی. تو بچے کی زبان سے کیا بات نکلتی ہے میرے بھائی؟ چرواہے کا بچہ، میں چرواہے کا بچہ ہوں نہ کہ ان کا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ماں کی زبان سے اگر یہ بات نکل جاتی کسی زانیہ فاحشہ عورت کے ساتھ اس کو بدنام کیا جائے، وہ بچ نہیں سکتا تھا. بس اتنی بات کہی تھی کسی زانیہ کا چہرہ نکلا. اس لیے نوجوان ساتھیوں، ماؤں کی زبان سے جو بددعا نکلتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھو ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، خاص کر کے ماں کا. ماں باپ کے پیروں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. جنت ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کا انسان پہنچتا ہے، لیکن ہر ایک کے گھر کے اندر جنت گویا کی موجود ہے. دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. صحابی رسول تھے، ایک پیڑ کے اندر چڑیا کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے. صحابی رسول کو اچھے لگے اور بچوں کو لے لیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اب بچوں کی ماں آتی ہے کہ میرے بچے تو ہے ہی نہیں، پریشان ہو گئے. دیکھا کہ وہ بچہ لے جا رہا ہے، وہ چڑیا سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. لیکن یہ صحابی رسول سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ چلتے رہے یہاں تک کہ چڑیا آ کر کے کندھے پر بیٹھ جاتی ہے. اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. کیوں ایسا ہوا بھائی؟ چڑیا بھی سمجھ رہی ہے کہ اپنی اولاد کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی. اپنی بچے کی خاطر میں زندہ یا الگ نہیں رہ پاؤں گی. اگر میری بچے قید ہوتے ہیں تو قید میں بھی رہوں گی، لیکن بچوں کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گا. تو ماں باپ کو بالکل ایسے ہی سمجھنا کہ ماں باپ کی کتنی بے چینی ہوتی ہے، بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہی گئی. آقا نے فرمایا، وہ واقعہ بھی سنایا کہ ایسے ایسے گھومتی رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بات سمجھی نہیں. چڑیا کی ممتا بے چین بے قرار تھی کہ بچوں کے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گی، جاؤ ان کو ہی چھوڑ کے جاؤ. بلی اور مرغی کی بات تو دیکھی ہوگی آپ نے. بلی اگر کسی مرغی پر یا مرغی کے ساتھ اگر وہ بچے ہوتے ہیں چوزے حملہ کرنا چاہتی ہے، بلی جانتی ہے کہ حملہ کر دوں تو سب کو مار دوں گا. اور مرغی کیا کہتی ہے؟ جب تک جسم کے اندر جان ہے بچوں کو کھانے نہیں دوں گی، اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گی. مر جانا قبول ہے لیکن بلی کو اس طرح سے بچوں کو نہیں دیں گے. تو میرے بھائی، ماں باپ کی حقیقت کو سمجھیں. اچھا، اس میں ایک کمی یہی ہے کہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے. آج کا ڈیجیٹل دنیا خوبی کی دنیا سمجھ رہے ہیں ہم. گھر گھر کے اندر سینما ہے،
ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، رحم یعنی حاملہ ہونے کی حالت میں موبائل ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی پر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یاد رکھو ہمارے اکابرین کا کہنا ہے بچہ پیدا نہیں ہوا کہ بچہ تربیت کا محتاج ہو گیا ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن تربیت کا محتاج ہو گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اچھی جگہ پر بیٹھیں اٹھیں، اچھی بات کو سنیں، گالی گلوچ سے بھی ہماری مائیں بہنیں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ اس لیے کہ بچہ ہے، پیدا ہوا کہ نہیں ہوا ابھی گود ہی کے اندر نہیں آیا ہے، لیکن ساری حرکتوں کو بچہ دیکھ رہا ہے اور سینے پر جا کر کے ساری باتیں نقش ہو رہی ہیں۔ اب جس کی تربیت اس حالت میں ہو، ایک بات آ گئی رہی درمیان میں، ایک انگریز تھا، سائنٹسٹ تھا، وہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی، ایک میوزیکل ہال بنا ہوا ہے، اس کے اندر جا کر کے سلا دیتا ہے کہ یہاں سو۔ طرح طرح کی تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک تصویر پر کہا کہ اپنی نظر جب تک بچہ پیدا ہو نہ جائے اسی پر نظر رکھنا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو شوہر سے کوئی جوڑ نہیں ہے، شکل میں صورت میں کیسے بھی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا ہوا بھائی، میری شکل کچھ اور ہے، بچے کی شکل کچھ اور ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ اور ٹریننگ کے طور پر حاملہ ہوئی اور پھر اسی جگہ جا کر کے سلا دیتا ہے وہ۔ اور دوسری تصویر اچھی تصویر تھی، یہ کہا کہ اس کو دیکھتے رہنا۔ وہ دیکھتی رہی، اب اچھی صورت میں خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، وہی بچہ اسی کا، وہ بھی بچہ اسی کا۔ اب وہ فوٹو جو بد شکل تھی اس پر جب نگاہ جمایا تو وہی عکس دل پر آ کر جگ گیا اور بچہ اسی شکل کا پیدا ہوا۔ تو حمل کے دوران ماں اب اگر اپنے خیالات کو پاک اور صاف رکھتی ہے، گمان صالح اور نیک رکھتی ہے تو انشاءاللہ وہ خوبیاں بچوں کے اندر بھی آئیں گی۔ دیکھو بغداد کے اندر ایک عورت تھی، گھر میں شہزادی تھی، ملکہ تھی۔ افغان پر کسی غیر ملک نے حملہ کیا، اپنے بیٹے کو سبق دے کر کے سمجھا بجھا کر کے جاؤ اور مدافعت کرو، حملہ کرو، ملک میں اس کو آنے مت دینا۔ یہ گیا اور کام بھی کیا، فورس کو ہٹا دیا، بھگا دیا، کامیابی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب مالک کو، حبیب اللہ غالباً اس کا نام تھا، مالک کو خبر ملی کہ تمہارا لڑکا تو شکست کھا کر کے، ہار کھا کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب بادشاہ بیوی کے پاس گیا کہ ایسے ایسے بچہ تو ناکام ہو گیا، ہار کھا کر کے واپس آ رہا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے میرے بھائی، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، CID محکمہ غلط اور جھوٹی محکمہ، ایسا نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر میں رہنے والی ملکہ کیا کہہ رہی ہے، بچہ شکست کھا کر کے آ رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تعجب ہوا، بادشاہ ناراض ہو کر کے واپس چلا گیا۔ یہ تو یہی بات کہے گی، کھانی کھا کی بات ہے۔ آخرکار میرے بھائی تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی، وہ خبر غلط تھی، لڑکا کامیابی کے ساتھ آ رہا ہے، دشمن کو بھگا دیا ہے۔ اب شوہر کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیسے پتا تھا، اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب شوہر بیوی سے پوچھتا ہے تو بیوی کہتی ہے رہن دو ان باتوں کو، لیکن بسیط ہوا آخرکار کیا بتلایا، اس میں ایک راز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ راز یہ ہے کہ جب یہ بچہ پیٹ میں رہا، حمل ٹھہرا،
اس وقت سے لے کر کے میں نے تہیہ کر لیا تھا، نگاہ کو، کان کو غلط طریقے سے میں استعمال نہیں کروں گا، اپنے پیروں کو ناجائز جگہوں کے لیے کبھی استعمال نہیں کروں گی۔